مکہ کی تپتی دھوپ، غلامی کی زنجیروں میں ایک بچہ جس کے مالک نے کبھی اس پر اتنا اعتماد کیا کہ اپنے معبودوں کے کمرے کی چابیاں اسے دیں، اور پھر وہی اعتماد ظلم میں بدل گیا۔ یہ کہانی ہے اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ کی ایک معزز اور باوقار نسل سے تعلق رکھتی تھیں، جہاں عزت اور آزادی تھی، لیکن جنگوں نے تقدیر بدل دی۔ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیدی بن کر مکہ لائی گئیں اور غلامی میں ایک غلام ربا کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی۔ اسی غلامی میں ایک بچہ پیدا ہوا، بلال بن رباح، جسم غلام لیکن روح آزاد تھی۔ مکہ میں مختلف سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف۔ یہ لوگ نہ صرف طاقتور بلکہ ظالم بھی تھے۔ ان کے تحت غلام اور کمزور لوگوں پر ہر ظلم رواں تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام بنے، اور وہ مالک جو کبھی اعتماد کرتا تھا آج صفاقی کی علامت بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اعتماد کیا کہ اپنے معبودوں کے کمرے کی چابیاں اسے دیں۔ یہ کمرہ جہاں بت اور خدا رکھے جاتے تھے اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے تھا، لیکن ایک دن خبر پہنچی بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے لگے ہیں۔ امیہ کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، بلال! اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی۔ سردار چیخ اٹھے، یہ ہمارے بتوں اور دین کی توہین ہے، غلاموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے نہ دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سن رہے تھے اور ان کے دل میں ایمان بڑھتا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ امیہ نے اب اس پر انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، بھاری پتھر سینے پر رکھوا لیا گیا، لوہے کی زرہ پہنائی گئی اور سورج میں کھڑا کیا گیا۔ امیہ چیخا، بولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمزور لیکن مضبوط آواز میں کہا، میرا رب ایک ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، اور قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مفہوم: اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سورہ کہف۔ یہ آیت انہی غلاموں اور غریب صحابہ کے لیے تھی جس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری کی پیشکش کری۔ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قیمت لگائی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت ادا کری۔ لیا جاؤ اسے، یہ اب کسی کام کا نہیں۔ اور یوں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ غلامی ختم، قربت شروع۔ آزادی حاصل ہوئی، لیکن اصل امتحان اور عظمت ابھی باقی تھی۔ اس کہانی کا اہم اور بہت دلچسپ حصہ پارٹ 2 میں بیان ہے۔